ہوگی۔ سابق سفارتکار علی سرور نقوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نقوی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ اس ڈیسیژن کو حماس کی طرف سے جو لیا گیا اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ڈیسیژن اس لیے لیا گیا ہے کیونکہ پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے وہ جو پہلے بنی ہوئی تھی وہ اب کام نہیں کر رہی ہے، نہ ہی کوئی پرپس سرو کر رہی ہے، تو اس لیے اس کو ڈسالو کر دیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ پیلسٹینین ری آرگنائزیشن فلسطینیوں کی کوئی نئی تنظیم بن رہی ہے اور کوئی نیا کچھ وہ نئی شکل اختیار کرے گی۔ تو اس کا کتنا ہم اثر دیکھیں گے جو نئی حکومت بنے گی یا جس کمیٹی کے سپورٹ کیا گیا ہے یہ سارا کنٹرول، اس کے بعد اسرائیل کے پاس کیا کوئی جواز بچے گا یہاں پر حملہ کرنے کا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور حماس جو ہے یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو کہ جس کو اس لیے حماس کو اسرائیل ختم نہیں کر سکتا ہے۔ حماس نے اپنی نئی شکل اپنے تنظیم کی ایک ری آرگنائزیشن کی ہے، اور وہ ری آرگنائزیشن اس لیے ہے کہ تاکہ وہ نئے حالات سے جو اب اس وقت ہیں اس سے وہ نمٹ سکے۔ تو اس کے بعد علی صاحب اسرائیل سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ یہ حملوں کا سلسلہ جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ حماس کا نام لے کر چاہے وہ اسکول ہوں، اسپتال ہوں یا پھر سویلین آبادی ہو، بچوں کو ٹارگٹ جس طرح سے کیا جاتا رہے اور جواز حماس کا بنایا جاتا رہا ہے، تو اب یہ حملے رک جائیں گے آپ کو لگ رہا ہے اسرائیل کے طور طریقے کو دیکھ کر؟ اب دیکھنے کی بات ہے، یہ اسرائیل تو کوئی قانون کو فالو نہیں کرتا ہے، وہ حملے کیے چلا جاتا ہے۔ تو لبنان میں بھی یہی صورت نکلی ہے کہ وہ لبنان میں جنگ بندی بھی ہوئی، اس کے باوجود وہ وہی کرتا رہا ہے جو کہ پہلے کرتا تھا، اور نہ ہی وہ جنگ بندی کا احترام کرتا ہے، نہ کسی معاہدے کا احترام کرتا ہے۔ وہ ہر چیز کو بالکل رد کر دیتا ہے اور اپنے حملے کیے جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی مجھے تو نہیں امید ہے کہ کوئی اس سے کوئی فرق پڑے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اسرائیل کو، جس طرح کا ان کا ماضی رہا ہے اور جس طرح سے وہ حملے کرتا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ علی سرور نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سینئر رینک پرسن آسما شرازی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آسما صاحبہ، حماس کے اس ڈیسیژن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ جی بہت شکریہ انم۔ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے حماس کی طرف سے، اور تقریباً 2 دہائیوں سے جو ان کی ایک حکومتی انتظامیہ بنی ہوئی تھی، اب اس کو وہ تحلیل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، جس سے ایک فلسطینی جو ٹیکنوکریٹک کمیٹی ہے اس کے لیے سول انتظام سنبھالنے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ تو یہ ایک دیرینہ مطالبہ رہا ہے مختلف ممالک کی جانب سے، خاص کر کے امریکہ کی جانب سے، اور اس میں جو حماس کے عہدیدار ہیں انہوں نے سوموار کے دن اس کی جو پیش رفت ہے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ اس کو ایک بڑی ظاہرہ ایک بڑی سیاسی تبدیلی ہے اور جس کو اسی طرح سے لینا بھی چاہیے۔ حماس نے 2007 میں جو حریف فلسطینی جماعت کی فتح، اس سے غزہ کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد سے وہاں پر حکومت اپنی ایک قائم کی تھی، جس کو ایک پیرالل حکومت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اور گزشتہ اکتوبر میں جو غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا نفاذ ہوا تھا، اس میں حماس کئی بار یہ کہہ چکی ہے کہ وہ روزمرہ حکومتی امور سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے، تاہم اس کے ہتھیار ڈالنے کا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک حل طلب ہے۔ اور یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ مختلف حوالوں سے حماس کا کافی مرتبہ یہ بات کہہ بھی چکی ہے، اور ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ البتہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر یہ ایک بہت ہی اہم قدم ہوگا، اور اس کو اس پورے ریجنل کانٹیکس کے اندر جو ہے وہ بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ یاد رہے کہ جو ایران کے اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں حماس سمیت جتنی بھی مسلح تنظیمیں ہیں ان سے ایران کو الگ کرنے، ان کو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے بھی امریکہ جو ہے وہ بات کر رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے حماس اپنے آپ کو غیر مسلح کرے، ایک پولیٹیکل
پارٹی کے طور پر اپنے آپ کو منوائے اور اس کے بعد دوبارہ سامنے آئے، لیکن سرے دست ان کا یہ فیصلہ بہت ہی اہم فیصلہ ہے اور اس کو جو ہے وہ الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا جو اس وقت بات چیت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو غزہ میں حماس کے میڈیا دفتر ہے اس نے بھی اعلان کیا ہے کہ ایک اہم پریس کانفرنس جو ہے وہ آج منعقد کی جائے گی، اور اس کی جو ظاہر تفصیلات ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی کہ وہ اہم پریس کانفرنس کس معاملے کے متعلق ہوگی، لیکن آج اس معاملے کے اوپر ایک اہم پریس کانفرنس بھی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو عہدیدار ہیں حماس کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے سے جو دیگر فلسطینی دھڑے ہیں